اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مشرک کی حالت کو بیان فرمایا کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب اس شخص کو، اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے نام سے خفا ہوتا تھا، نفرت کرتا تھا، اپنے بتوں کی اور اپنے معبودوں کی جو ہے یعنی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن جب مشکل وقت میں وہ کام نہ آئے اس وقت پھر اللہ نے فرمایا کہ دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناه نعمة منا، اور پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتلائی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے جب مشکل میں تھا تو اللہ سے آسانی مانگی، اور جب اللہ نے آسانی دے دی، ہر طرح کی نعمت سے نواز دیا، تو اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے اور میرے جو ہے یعنی محنت کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے، اللہ نے تو مجھے نہیں دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نعمت دے دی، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نعمت دینے کے بعد یہ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ کون شخص ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ وسائل اور کسب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر کچھ اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح سے ہم جو ہے کوئی بھی محنت مزدوری کریں تو ہمیں نفع ملتا ہے، تو ہم اب ظاہراً اللہ نے فرمایا کہ بل ہی فتنۃ، اس میں انسان کے لیے اور آزمائش ہے۔ یعنی ایک نعمت وہ ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے عطا فرما دی، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، انسان نے کوئی اس کے لیے محنت نہیں کی، مشقت نہیں کی، اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے۔ اور ایک نعمت وہ ہے کہ جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، لیکن اس کے لیے انسان کو تھوڑی محنت کرنی پڑی، مشقت اٹھانی پڑی۔ اب یہ جو دوسری ہے کہ جس میں انسان نے مشقت اٹھائی، یہ انسان کے لیے اور زیادہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب یعنی کوئی بھی محنت اور مشقت کر کے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو انسان کا یہ گمان یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے محنت کی، فلاں کام میں نے کیا تو یہ چیز مجھے ملی، اگر فلاں کام نہ کرتا یہ تو مجھے نہ ملتی۔ اب یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو اللہ نے چیز تو عطا فرما دی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کی نظر کس چیز پر ہے، اس کی نظر اسباب پر ہے یا حقیقی مالک کی طرف ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر ہم کوئی بھی چیز لے لیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم تجارت کرتے ہیں کوئی بھی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اگر اپنا کاروبار ہے، اپنا کوئی بھی چیز ہے، اگر ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی دکان کو کھولتے ہیں تو اس سے ہمیں نفع ملے گا، اگر ہم دکان کو نہیں کھولتے تو نفع نہیں ملے گا۔ تو اس چیز کو اللہ نے فرمایا کہ ظاہری سبب ہے ایک چیز، تو اگر دیکھنا یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ظاہری سبب کی طرف نظر رکھتے ہیں یا حقیقی مالک کی طرف نظر رکھتے ہیں۔
تو اس چیز کو یعنی یہاں پر بیان فرمایا اور یہ بتلا دیا گیا کہ ہر ایک کام میں حقیقی مالک کی طرف اللہ ہی کی طرف یعنی وہ نظر رکھے، ظاہری اسباب کی طرف نظر نہ رکھے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھیں کہ جب ہم ظاہری اسباب کی طرف نظر نہ رکھیں تو کیا ظاہری اسباب کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ظاہری اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یعنی ہم نے کوئی بھی کام کاروبار کیا، ہمارا کام تھا یعنی سامان لا کر کے دکان کھول دینا، یہ ہمارا کام تھا۔ آگے اس میں نفع نقصان دینا یہ اللہ کی سپرد کر دے، بس بے فکر ہو جائے انسان۔ یعنی یہ کام کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور بالکل بے فکر ہو جائے، جو اللہ فیصلہ فرمائے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ چیز۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم، تحقیق کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس کچھ کام نہ آیا ان کو وہ جو انہوں نے کمایا تھا۔ یعنی اس سے پہلے لوگ یعنی جو وہ تھا قارون تھا، قارون نے بھی یہ کہا تھا کہ جو میرے پاس اتنے زیادہ سونے جواہرات، اتنا زیادہ جو میرے پاس جو خزانہ ہے، یہ سارا کا سارا تو میری محنت کا مال ہے، محنت میں نے کیا ہے تو یہ مجھے ملا ہے، اللہ نے تو مجھے نہیں دیا، یہ تو میں نے خود کمایا، خود بنایا میں نے۔ اور ایسے ہی جو ہے یعنی فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، یہ سارے کے سارے یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ ہر ایک چیز کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی وہ لوگ بھی تھے کہ جو ان سے پہلے اس طرح سے گزرے، تو پھر ان کو ان کا کوئی وہ کمایا ہوا مال یا ان کی کوئی افعال یا حرکات، ان کو کوئی بھی چیز ان کے کام نہ آئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پس پہنچ گئی ان کو ان کی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی۔ والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں سے ان کو پہنچیں گی ان کی برائیاں جو انہوں نے کمائی ہے۔ وما هم بمعجزین، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بھاگ جائے اللہ سے، اللہ کے پکڑ میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو کسب اور معاش کے اندر یعنی جو انسان اپنے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اس میں انسان کی یعنی ظاہری نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں جو محنت مزدوری کرتا ہوں تو اس سے جو ہے یعنی یہ جو مجھے نعمتیں ملتی ہیں، اس جو میں کماتا ہوں تو اس سے ملتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی یہ انسان کی محنت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ لوگ دنیا کے اندر کئی سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی۔ اور بعض لوگ جو ہے یعنی صبح سے شام، شام سے صبح 24 گھنٹے محنت کر کے بس ان کو وہی جو ان کا مقدر ہے وہی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام اور ضابطہ بیان فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے مالک حقیقی کو پہچان سکتے ہیں اور اس تک پہنچ سکتے ہیں۔